ہاں میاں چل اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. منعقد ہوا کرتی ہے. آج کی اس مقدس متبرک محفل کی نگرانی کا حضرت والا فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں حضرت کلام پاک کے لیے آواز دوں، میں آپ کو یہ بتا دوں حضرت حافظ صاحب دعوت برکات ملالیہ کی مقدس سفر عمرہ سے روانگی کے بعد آج یہ پہلی محفل ہے جو ہم سب کے لیے ایک مسرت اور ایک سعادت کی بات ہے کہ اپنے شیخ طریقت کی نگرانی میں منعقد ہے. اس متبرک محفل میں ہمیں شرکت کا اللہ نے لفظ عطا کیا ہے. حضرت حافظ صاحب دعوت برکات ملالیہ کی اس مقدس سفر عمرہ کے تعلق سے تاثرات حافظ صاحب دعوت برکات ملالیہ آج بیان کرنے والے ہیں. اس حیثیت سے آج اس مجلس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے. میں اس مقدس متبرک محفل کے آغاز کے لیے درخواست کر رہا ہوں ہمارے پیر بھائی جو دبئی کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت حافظ صاحب دعوت برکات ملالیہ یعنی اپنے پیر مرشد کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ معظمہ کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. میری مراد جناب اجمل الدین چشتی صاحب سے ہے. وہ تشریف لائیں اور خیرت کلام پاک کے ساتھ آج کی اس متبرک محفل کا آغاز فرمائیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ويقيم الوزن بالقسط ولا تقسم الميزان والله سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کر کے ہو گئے سرشار عبد المقتدر نیکیوں کا لائے امبار عبد المقتدر عمر کر کے ہو گئے سرشار عبد المقتدر مسجد نبوی کی دل میں بس گئی رانائیاں مسجد نبوی کی دل میں بس گئی رانائیاں کل کرتے ہیں اس سے پیار عبد سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں اس سے پیار عبد المقتدر کر کے ہو گئے سرشار عبد المقتدر ان کی کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے ان کی کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے ان کی کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے پڑھتے ہیں اشمل بھائی آگئے وہ آگئے سچ مرحبا وہ آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے داموں پہ لیے انوار عبد المقتدر عمر کر کے ہو گئے سرشار عبد المقتدر اور ہیں بڑے خوشبخت جو حسنات ان کے ساتھ کیا بات ہیں بڑے خوشبخت جو حسنات ان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات عزت حضور کے عزت حضور کے عزت حضور کے عزت حضور کے عظمت حضور کے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت حضور کے عظمت حضور کے سبحان اللہ میرے دل میں بسا مدینہ میرے مرشد کا دل ہے کعبہ اور مدینہ ہے سینے میں، کیا ہی مست مزہ آتا ہے نگاہوں سے ان کی پینے میں، کیا ہی مست مزہ آتا ہے نگاہوں سے ان کی پینے میں، زندگی کو اپنی عشق پیر میں جی کر دیکھو یارو، زندگی کو اپنی عشق پیر میں جی کر دیکھو یارو، کیا لطف آتا ہے ایسی زندگی کو جینے میں۔ سبحان اللہ میرے مرشد آ ہی گئے
مکہ اور مدینے سے میرے مرشد آ ہی گئے، میرے مرشد آ ہی گئے، میرے مرشد آ ہی گئے، مکہ اور مدینے سے رحمتیں برس گئی، رحمتیں برس گئی، پھر خدمت خلق میں میرے مرشد آ ہی گئے، لوٹ لو مریدوں رحمت مرشد سے، بے شک لوٹ لو مریدوں تم، لوٹ لو مریدوں تم، لوٹ لو مریدوں تم رحمت مرشد سے، بھر بھر کے لائے سبحان اللہ مکہ اور مدینے، سبحان اللہ آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے حضرات، اب چونکہ حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی سفر سے واپسی ہوئی ہے، جناب احمد چشتی صابری صاحب اور ہمارے ثاقب صاحب حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی خوشی کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرلے کی تکمیل ہو جائے، کہ بیعت کا سلسلہ ہے، حضرت حافظ صاحب کی تاثرات ہمیں سننا ہے، تو میں جناب خلیل چشتی صابری صاحب اور حافظ چشتی صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی گلگوشی کی رسم کے براہ راست جناب حسین چشتی صابری صاحب حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے جناب حسین صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ گلگوشی فرمائیں۔ سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول شامل کرنے کے بعد القادم العالیہ کے اندر میں جناب حسین صابری صاحب شان خوشی اور گلگوشی کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ جناب سید تاج الدین صاحب حضرت حافظ صاحب کی گلگوشی فرما رہے ہیں، صاحبین سامنے آئیں جلدی جلدی۔ چابی سبحان اللہ حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کے ہاتھوں جناب حسین صابری صاحب کی گلگوشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی نسل مبارک پر سنت رسول کو اپنے چہرے پر روشن کرنے کے جو عہد کیا ہے، سبحان اللہ گلگوشی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں سنت رسول کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سنت رسول کے لیے بھی سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے. جب مدینے کی گلیوں سے گزر ہو رہا تھا تو صرف اتنا ہی نہیں، مکے سے مدینے کا جب سفر ہو رہا تھا تو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا صدیاں گزر گئی ہے راہ طیبہ میں آج بھی، صدیاں 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 گزر گئی ہے طیبہ میں آج بھی، طیبہ میں آج بھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی ابھی. صدیاں گزر گئی ہے راہ طیبہ میں آج بھی، طیبہ میں آج بھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی ابھی. جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے. مدینے کی ہوا ایک روز روز کو کیا چھو کے گزری، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے. میرے تمام مسئلوں کا حل حضور ہے، میری نظر کے سامنے ہر پل حضور ہے. سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہے.
سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہیں، کامل ہے سب کے سب، مگر اکمل حضور ہیں جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، جن پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا، اسے رحمت سے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تقیل سے بھی معاملہ، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ عشق کا غم و خاصی مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے بھی کچھ نعتیہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات تیری سب سے بلندر، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات تیری سب سے بلندر، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے جلوے تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالا، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، کتنے ترجمہ دی، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے مقدس ہے نام تیرا، لینا و دینا سب کام تیرا، بالا رسائی سے بام تیرا، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مخلوق سب ہے آنی و جانی، ہر شہ ناقص ہر شہ پانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نثانی، اے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنوں ملک سب بندے ہیں ٹھہرے، غوث و قطب سب محتاج تیرے، تو ہی سمد ہے مولا اے میرے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبض میں تیرے اخذ و عطا ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیری
रंगो बो है, देखा जिधर में वहाँ ही तू है। हमद है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। की शाने करीमी दुश्मनों के बागों में पत्थरों के जख्म खाकर खून बरसाने करा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह तवज्जुहात की, आपकी शफ़क़त और मोहब्बत के असरात हैं कि गरीब जो खिदमत खल्क़ के मसनद पर बैठा है, जब से इन आँखों को मेरे रब ने नबी का दीदार करवाया है, फिर इसके सदक़े में अभी गरीब जब क्या कहते हैं उम्रे पर गया तो अली जनाब क्या कहते हैं मुजीब साहब चिश्ती साबरी, जिनको मैंने मदीने के कबूतर का लक़ब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा इन्होंने मस्जिद नबवी में हुजूर का दीदार किया। मैंने वो सारी तफसीलात फिर आगे आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि कुछ शायरी करूं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अक़दस में नात शरीफ के चंद अशार पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि ये चंद अशार आली जनाब ज़हीर साहब ज़हीर जो माशाअल्लाह पिछले हफ्ते में चिश्ती साबरी नक्शबंदी सोहरवर्दी ख्वाजा की कश्ती में सवार हो इलाज मुआलजा करता है। ये भी एक हिकमत है जो कोशिश करते हुए मोहब्बत में उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके अंदर अमल की स्पिरिट पैदा करने के जज्बात और एहसास, इश्क़ नबूवत और इश्क़ नबी की वो मोहब्बत भरे क्या कहते हैं मोहब्बत भरे असर को उनके अंदर मुंतकिल करना मकसूद है। अगर शकील क्या कहते हैं ज़हराबादी हो या और सामईन हजरात हो, उनसे क्या कहते हैं गुजारिश करता हूँ कि अपने चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाना। जैसे अभी मैंने मगरिब की नमाज के बाद देखा कि सलाम जैसी फिर एक बड़ा मजमा ऊपर से नीचे उतर रहा है कि आपको मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ना है। जिस महफिल का हिस्सा आप बने जा रहे हो वहाँ पर फराइज की अदायगी, वाजिबात पर अमल और सुन्नतों पर क्या कहते हैं कसरत से अमल करने की बार बार तलकीन और आपकी रहबरी और रहनुमाई करते हुए सुन्नत रसूल की इत्तिबा करने का बार बार आपको सबक दिया जाता है। आम आदमी का नमाज पढ़ते ही बेखबर हो जाना सुन्नतों से जहालत के सबब लाइल्मी की वजह से है, लेकिन बारहा सुन्नतों पर अमल करने का जब आपको सबक दिया जा रहा है, जो जगह आपके मुक़द्दर लिखा है वो जगह आपको मिल के रहेगी मुतमईन रहकर इत्मीनान के साथ। जब फर्ज अदा किया है इमाम की इख्तिला में तो फिर अब तुम्हारा इम्तिहान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन्नत रसूल की इत्तिबा के साथ आप इत्मीनान के साथ अपने जगह पर आकर बैठा कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग सुन्नत रसूल की इत्तिबा से दूर भागते हैं उन तमाम की तवज्जो चाहता हूँ। इस शेर को गौर से समाज फरमाइए। ज़ेबा नहीं है दावे इश्क़ नबी अभी, सूरत बनी है उनकी ना सीरत बनी अभी। बरस से मोहब्बत करने वाले अकीदतमंदों के दरमियान वो पैगाम हक और वो सच आपके समाज के हवाले करता हूँ। बेसाख से कहता हूँ जिस कदर हो सका जिस कदर कर सका कौम को बात हक की सुनाता रहा। हुक्म या रब सुनाना मेरा काम था, हुक्म या रब सुनाना मेरा काम था। दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो एक गैब से आवाज आती है कि उनके दिलों को बदलता हूँ जो दिलों को बदलना चाहते हैं। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत मेहरबान होती है जब कोशिश इंसान होती है। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे राहवे मंजिल ही नहीं। तो मेरा मोहब्बत करने वाले अकीदतमंदों से मैं कभी क्या कहते हैं उनके अंदर इस्लाह पैदा करने के लिए कहता हूँ नो दाढ़ी नो मुरीद।
नो दाढ़ी नो मुरीद, हाफ दाढ़ी हाफ मुरीद, फुल दाढ़ी फुल मुरीद। बेशुमार अहादीस मिलेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इतनी घनी और इतनी तवील थी कि सीना मुबारक छुप जाया करता। ये कहाँ से आपने निकाल दिया फतवा? खैर बहरहाल फतवे तो अपना बना दिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। पिछले पीर यहाँ से हमारा सफ़र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तकबीर के साथ हमारा यहाँ से सफ़र शमशाबाद एयरपोर्ट तक वहाँ पहुँचे हम लोग। फिर वहाँ से कितने बजे? 6:20 पर फिर हम लोग जिद्दा के लिए क्या कहते हैं रवाना हुए। मैं समझता हूँ कि करीब वहाँ पर रात के 11 बज रहे थे, तो इंडिया के करीब 1:30-2 बज रहे थे। फिर वहाँ पर जब हम पहुँचे, फिर वहाँ से गाड़ी के जरिए से मक्कतुल मुकर्रमा हम वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच गए। लेकिन पहुँचने के बाद एक तो प्लेन के अंदर AC बहुत ज़्यादा था और गरीब को AC बनता नहीं। यानी जब भी जाता हूँ थोड़ा सा तबीयत क्या कहते हैं ख़राब हो जाती है। तो एक तो AC, दूसरा वो हवा का कुछ दबाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से शिद्दत से कानों में दर्द होकर उस तकलीफ की वजह से थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। जब हम लोग मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो तबीयत इस काबिल नहीं थी कि हम क्या कहते हैं उम्रा कर सके, मैंने काबतुल्लाह का तवाफ कर सके। तो मैंने अपने मुरीदी से कहा कि तबीयत में जब तक बशाशत न हो तब तक हमें इबादत नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद क्या कहते हैं हम लोग फिर उम्रा करेंगे। बहरहाल फजर की नमाज के बाद मुरीदीन के साथ बैठा हुआ कमरे में मैंने बहुत सारी क्या कहते हैं दीनी गुफ्तगू करते रहा। मेरे पास 2 भाई थे, फिर 2 भाई थे। मैंने उन दोनों के दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करा। फिर उन 2 भाई थे, मैंने कहा यार अपने आपस में इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ काबतुल्लाह की तरफ हम रवादवा होंगे। फिर वहाँ से मैंने जितनी नसीहतें अपने मुरीदीन से करना था 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे तक मैंने नसीहतें किया। फिर वहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहाँ से हम लोग फिर काबतुल्लाह की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे मैंने ऐसे लग रहा था कि हमारे वजूद के अंदर एक अजीब सी कैफियत आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। ये चिराग जलते नहीं जलाए जाते हैं। हमारे दिल के अंधेरे में एक रोशनी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वीरानी अब आबादी में बदलने वाली है। हमारे वजूद के अंदर एक अजीब सी कपकपाहट, एक थरथराहट खुदा की क्या कहते हैं रहमत से उम्मीद और उसकी रहमतों और उसके करम और उसके नवाजिशात पर कदम उठते हुए काबतुल्लाह के करीब चल रहे थे। मैंने मुरीदीन से कहा कि सबसे पहली जो नजर डालकर दुआ मांगी जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ कबूल होती है। अपने नजरों को नीचे करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही वहाँ करीब पहुंचे बेसाख्ता जैसे ही हमारी नजर काबतुल्लाह पर पड़ी, वो बेचैन बेकरार दिल को नजर पड़ते ही करार मिला और बेसाख्ता ज़बान से ये दुआ निकली कि अल्लाह जिंदगी में जो दुआ मांगी जाए उसको आप अपनी रहमत से कबूल कर। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था, अपना दीवाना बनाया मैं तो इस काबिल न था, गिरद काबे के फिराया गिरद काबे के फिराया मैं तो इस काबिल न था, डाल दे ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, अपने सीने से लगाया अपने सीने से लगाया मैं तो इस काबिल न था, बेइंतहा न था। को शराब तूने कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया जाम ज़मज़म का पिलाया मैं तो इस काबिल न था, मैं देखा जलवा गाहे कुद्स में और
جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری قدرت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ میرا ساتھ شکر کعبۃ اللہ کے جب ہم نے لگائے اور بے ساختہ دعائیں دل سے نکل رہی تھی، اتنے بڑے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں وہ محبت اور عقیدت کرنے والوں کا ایک ہجوم بھی اس کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے عقیدت مند مریدین، معتقدین، محبین اور روزانہ صبح سے شام تک مرکزی خدمت قلب میں رجوع ہو کر اپنے زخموں کا مرہم، دردوں کی دوا، بے چین بے قرار دل کا خراب پانے والا ہر وہ مرد اور خواتین کے وہ چہرے اس کو کعبۃ اللہ کے گرد نظر آ رہے تھے، اور بے ساختہ کعبے کے گرد گھومتے ہوئے روز مرکزی خدمت قلب میں رجوع ہونے والوں کے لیے غریب دعائیں کر رہا تھا۔ مریدین، معتقدین، محبین، متوسلین اس ملک کے لیے، وطن کے لیے، شہر کے لیے اور اپنے کیا کہتے ہیں تلنگانہ کے لیے میرا غریب دعائیں کرتا رہا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر نبی کی توجہ کی برکتوں سے جو کچھ بھی دل میں اللہ تعالیٰ القا کر رہا تھا، اس کی رحمت کا طلبگار، اس کی محبتوں کا طلبگار اور اس کی رحمت کا طلبگار بنے ہوئے ساتھ چکرے کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے لگانے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر وہاں سے زمزم پی کر ہم نے صفا مروا کے ساتھ چکرے لگائے، پھر وہاں سے واپس آ کر ہم نے سر کے بال صاف کیا۔ یہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ ہم نے مدینے کا سفر کیا جو قریب 450 کلومیٹر کا سفر ہے، صرف 2 گھنٹے میں الحمدللہ۔ بلٹ ٹرین ہے جس کی اسپیڈ قریب 300 ہے، 2 گھنٹے میں بلٹ ٹرین سے ہمارا سفر ہوا۔ وہاں سے ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ میں نے کہا رات میں تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر صبح میں بشاشت کے ساتھ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ہماری حاضری ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ صبح میں فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھے، اور پڑھ کر میں نے کہا جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ لے جائیں۔ سارے مریدین سے کہا کہ 1000 مرتبہ آپ پہلے درود پڑھیے گا، پھر اس کے بعد جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ مجید صاحب آپ کو 1 پارہ حفظ یاد ہے پورا پڑھ لیجیے، جاوید صاحب آپ کو 1 پارہ حفظ یاد ہے پورا پڑھ لیجیے۔ ادھر گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، پھر قرآن پر نظر پڑتی ہے، ادھر قرآن کی تلاوت بھی ہے، پھر نظر ادھر پلٹ کر گنبد خضرا پر پڑتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک مخصوص جگہ ہے جو برسا برس سے غریب اسی جگہ جا کر بیٹھتا ہے، کیونکہ ادھر گنبد خضرا پر بھی نظر پڑتے رہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہم لوگ کرتے رہے۔ یہاں پیسے بانٹنا اگر جرم ہے تو آئندہ ہی گناہ نہیں کریں، لیکن اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے دربار رسالت میں کام کرنے والے خدام کی زیادہ نہیں تھوڑا وہ خدمت ہمارے حضرت نے کیا۔ اگر یہ جرم ہے تو آئندہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ بڑے ادب سے کہنے لگے کہ نہیں، یہاں پر مجمع اکٹھا کرنا یہاں کے قانون کے خلاف ہے، غلط ٹھیک ہے، آپ آئندہ تھوڑا احتیاط کی۔ پھر واپس آئے، پھر میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ پڑھتے ہوئے میرے اوپر رفقت طاری ہوئی، قرآن سنتے ہوئے مجید صاحب کو پھر دوبارہ آنکھ لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو سہارا دیے ہوئے میری طرف بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، چلیے آپ کو سننا ہے۔ بیٹھے مجید صاحب نے کہا کہ میری آنکھ کھل گئی، تلاوت چل رہی تھی، رشتہ جاری ہوئی، جتنے میں مخصوص صورتیں اللہ میرے دل میں القا کر رہے تھے جو دربار رسالت میں نذرانے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں غریب اس تیاری میں تھا۔ سے عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں سے نکلے، رات میں قریب 11 بجے ہم لوگ وہاں پر پہنچے۔ حضور کا صدقہ، حضور کی توجہ، حضور کی شفقتوں کا اثر ہے کہ ہم اتنا سفر طے کیے۔ میں نے کہا کسی قسم کی کوئی تھکان محسوس نہیں ہو رہی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آنکھ بند کر کے استراحت اگر آرام کریں گے کہیں یہ عمرے کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ حضور کی نسبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق دیا ہے۔ بہرحال رات کے 11 ساڑھے 11 بجے ہم لوگ پھر دوبارہ حضور کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے ہم نے پھر عمرہ کیا۔ فجر کی اذان سے پہلے تک وہ عمرہ ہمارا مکمل ہوا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کیے، آرام کرنے کے بعد پھر طائف کی طرف پھر ہم لوگ رواں ہوئے۔ پھر طائف جو پہنچے وہاں آسمان کی وہ بلندی سے باتیں کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے اونچے پہاڑ جہاں
پر میرے محبوب دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں پر پہنچے تھے. اب تو ہماری گاڑی کا اس بلندی پر پہنچتے ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ بار بار میرے محبوب اس زمانے میں تو کوئی راستہ نہیں تھا, اس زمانے میں کیا کہتے وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹھین سفر کو اس منزل پر پہنچ کر دعوت و تبلیغ کی خاطر وہاں پہنچے. لیکن کیا کہتے ہیں آپ کی بات وہ دشمن سن نہ سکے, بہرحال آپ کا حال برا کیا, آپ کو زخمی کر دیا, زخموں سے آپ چور ہو گئے, 6 میل تک آپ کے جسم کا خون بکھرتا گیا. خدا کی قسم آپ کے جسم مبارک میں جو خون کے خطرے ہیں سارے نبیوں کے خون کو اکٹھا کیا جائے, آپ کے میرے محبوب کے خون کے خطرے کی برابری سارے نبیوں کا وہ خون نہیں کر سکتا ہے. ایسا خون جس کا خطرہ جب بھی زمین پر گرتا زمین پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا, فرشتے چیخیں مارتے اور آ کر کھڑے ہو کر کہتے کہ اجازت دے دو اس کا ایک ایک وغیرہ یہاں پر رہنے والوں سے لیا جائے گا. جبرائیل کو بھیجا, پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا, زخموں سے چور ہوئے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو وہاں پر جبرائیل کو دیکھا, پہاڑوں کے فرشتوں کو کھڑا دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اور آپ اس کے جواب میں کہتے, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدا یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے. یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور ایمان والی ہو جائے گی, وہ ضرور کلمہ پڑھنے والے ہو جائے گی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ طائف جو فرشتے پہاڑوں کا تھا اگر پیس کے رکھ دیتا چکی کی پاٹوں کی طرف, تو قیامت تک اس ایریے میں جانا ممنوع کیا کہتے ہیں قرار دیا جاتا جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہو. اس راستے سے گزرنے کا میرے محبوب نے کہا کہ جلدی سے گزرو, اس عذاب کا کوئی اثر تمہارے اوپر ابھی کیا کہتے ہیں کوئی منتقل نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, نبی رحمت کے دل کو اللہ نے ایسے رحمت سے بھر دیا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کی ہے. جبرائیل امین نے کہا یہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے, آپ اجازت دے دونوں پہاڑوں کو چکی کی طرح پیس کے رکھ دے گا, اس میں سے ایک شخص بھی نہیں بچے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. بہرحال وہ سفر آسانی کے ساتھ کیا کہتے ہیں 1-1.5 گھنٹے میں ہمارا سفر طے ہوا. پھر وہاں پر بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں جتنے بھی زیارتیں تھیں وہ جگہ پر بھی پہنچے جہاں پر میرے محبوب زخموں سے چور ہو کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ باغ پر پہنچے جس باغ کے مالک نے انگور لا کر آپ کے پاس پیش کیا تھا. بہرحال وہ جتنے زیارتیں تھیں وہاں پر ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ میرے محبوب کا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کا حسن اور جمال اور خوبصورتی پھر آپ کے زخموں سے حال ہو کر یعنی جس انداز سے آپ کا درد آپ کا کرب آپ کی بے چینی بے قراری وہاں محسوس ہو رہی تھی, آپ کی شفقتیں اور محبتوں کی نگاہوں کا اثر تھا. وہ سفر وہاں سے ہم نے طے کیا, پھر میقات پر آئے اور وہاں پر آ کر احرام باندھ کر ہم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھا. تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہماری زندگی کی ہر سانس, ہمارے زندگی کا ہر صدقہ, ہر منٹ ہر سیکنڈ محبوب کا صدقہ ہے. ہمیں یہاں سے بھی حضور کی طرف سے ہمیں عمرہ کرنا ہے. نبی کے صدقے جو کچھ ملے گا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ سارے خاندان کے لیے نہیں, مریدین محبین معتقدین متوسلین سب کو تقسیم کر دیا جائے. تو امید ہے کہ نبی کا صدقے والا وہ عمر ہر ایک کی نجات اور مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. بس اسی جذبے سے میں نے سب سے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہاں سے ہم عمرہ کریں گے. الحمدللہ وہاں سے ہم لوگ واپس لوٹے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا. حرمین میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کیا اور صحیح کیا. تو رات کے قریب 2-3 بجے ہمارا عمرہ ختم ہوا. ایک مرحلہ ایسے آیا کہ کعبۃ اللہ کے گرد ہم 7 چکر لگائے. اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہم نے جب نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ یار ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. تو مریدین نے کہا کہ حافظ صاحب انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. جیسی حجر اسود کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ ہم لوگ لائن میں کھڑے رہے تو پولیس والوں نے کہا کہ یہی کھڑے رہیے, آپ لوگ سیدھی لائن میں کھڑے ہیں. دوسروں سے کہا آپ ادھر جائیے. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ بولے حتیم میں آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے. حالانکہ حتیم میں نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. ہم لوگ جس دیوار سے سہارا لگا کر حجر اسود کی طرف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں تو پولیس والے کہہ رہے ہیں یہ لائن صحیح ہے.
आप लोग पूरे हट के उधर जाइए, पीछे जाइए। बहरहाल सारे मुरीदीन लाइन में पीर के पीछे इब्तिदा में खड़े थे, यहाँ तक कि हतीम के अंदर यानी हतीम में नमाज पढ़ना गोया काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने के बराबर है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़े खुशू और खुजू के साथ 2 रकात हतीम के अंदर नमाज पढ़ने का क्या कहते हैं मौका दिया, और वहाँ बैठ कर भी गरीब ने सारी मुरीदीन और मुतक़ीन और मुहिब्बीन के लिए बेसाख्ता दुआएं करते रहा। वहाँ पर तो बज़ाहिर मजमा बहुत मुख्तसर होता है, थोड़ी सी जगह में थोड़े लोग होते हैं, लेकिन याद रख लो उस जगह बैठ कर भी एक बड़ी खलकत को मैं जो मोहब्बत और मुतक़ीन मुहिब्बीन के क्या कहते हैं महसूस कर रहा था कि सारा मजमा मेरे साथ हतीम में क्या कहते हैं नमाज पढ़ने में मसरूफ है। फिर अल्लाह ताला मेरे अंदर जो दर्द दिल दिया है, जो लोगों की दिलों में लोगों की जो मोहब्बत और लोगों से जो प्यार इंसानियत का जो दर्द दिया है, वो हतीम के अंदर बैठे भी मैं उस दर्द को और लोगों की मोहब्बतों को और अपने साथ खुर्बत में बैठने का ये एहसास मुझे अल्लाह ताला ने मुझे दिया। बहरहाल वहाँ से जब नमाज हमने पढ़ा, फिर वापस आकर काबतुल्लाह के कपड़े को मैंने पकड़कर बेसाख्ता क्या कहते हैं आंसू निकलते रहे, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर गरीब ने दुआएं किया, यहाँ तक कि हजरे अस्वद तक फिर वो लम्हा आ गया कि अब बोसा लेने के करीब हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जावेद साहब, अजमल साहब, खलील साहब, ये सारे मुरीदीन मिलकर बहरहाल अपने पीर के लिए ऐसा रास्ता, वरना वहाँ तक पहुँचना मैं कई बरसों से जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक इस कमज़ोर वजूद को पहुँचना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मुरीदीन ने कुछ ऐसा मौका बनाया कि गरीब हजरे अस्वद के करीब पहुँचा और इत्मीनान के साथ क्या करना हजरे अस्वद का बोसा लिया, और बोसा लेते रहते भी सारे लोगों के लिए बेइंतहा रब के जनाब में क्या कहते हैं हजरे अस्वद के सदक़े में अल्लाह ताला से उसकी रहमत को और सारी उम्मत के लिए क्या कहते हैं दुआए खैर मांगा, और फिर वहाँ से क्या कहते हैं गरीब क्या कहते हैं आगे बढ़ता रहा। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस सफ़र को अपनी रहमत के साथ यूँ समझ लो कि इतने कम वक्त के अंदर 3 उम्रे भी हुए। फिर हम लोग मदीना मुनव्वरा में मस्जिद खुबा में जहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ना 1 उम्रे का सवाब है, मैंने कहा 3 उम्रे तो ऐसे ही हैं, मैंने कहा 8 रकात पढ़ लो 7 उम्रों का सवाब हो जाएगा। बहरहाल 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात, पहले पहुँचते ही तहियतुल मस्जिद 2 रकात वो पढ़ा, फिर उसके बाद बहरहाल अल्लाह ताला ने जितना भी मौका दिया फिर वहाँ से मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबले वाली मस्जिद है यानी जो सबसे पहले मस्जिद अक़सा की तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ रहे थे और बार बार आसमान की तरफ आपका क्या कहते हैं निगाहें मुंतज़िर थी कि खुदारा मस्जिद अक़सा नहीं काबतुल्लाह को हमारा क़िबला बना दीजिए। तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी के अंदर के जज्बात और एहसासात को जो बार बार आसमान की तरफ इस नीयत से देख रहे थे, इधर नहीं अब इधर क़िबला आप मुझे कर दीजिए। तो नमाज की हालत में अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि आप उसी वक्त फौरन अपने रुख को काबतुल्लाह की तरफ मोड़ दिए। इसलिए उस मस्जिद को 2 क़िबले वाली मस्जिद कहा जाता है कि पहले मस्जिद अक़सा की तरफ क़िबला था, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात और एहसासात थे कि हमारा क़िबला वो क़िबला बना दीजिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। फिर अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो मोहब्बत छुपी हुई थी, आपके अंदर के जो जज्बात और एहसासात थे, अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और काबतुल्लाह की तरफ फिर आपने रुख किया। बहरहाल ज़ियारत करके फिर हम लोग क्या कहते हैं मक्का पहुँचे। बहरहाल ये 3 दिन का 3.5 दिन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ऐसे तय हुआ, ऐसा लगा कि दूरियों को समेट कर अल्लाह ताला ने करीब कर दिया, वक्त में ऐसी बरकत दे दिया कि 2 काम 2 हफ्ते में नहीं हो सकता है, वो काम अल्लाह ताला घंटों में वो दिनों में क्या कहते हैं मंजिलों पर पहुँचाना। हालांकि सफ़र चाहे कितना ही आराम देखो ना हो, सफ़र तो सफ़र होता है जिसमें तकलीफें ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह ताला उन तकलीफों को राहत में बदल दिया अपने नज़र रहमत डालकर नबी की तवज्जुहात की बरकतों से ऐसे इत्मीनान क़ल्ब अता सुभान अल्लाह वही चाहते हैं
تو چلیے وہ عزت جس میں چھپی ہے وہ راز ہے. چہرے پہ سنت سجا کر تو چہرے پہ سنت سجا کر تو آپ ہاتھ اٹھائیں نا ہاتھ. چہرے کو سجانا ہے سنت رسول, مکمل سنت کی اتباع کرنا ہے, کیونکہ آپ نبی کا حق مجھے عزتیں بلندیاں نبی کے قربت اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں مجھے چاہیے. قرب خداوندی تک پہنچنے کے لیے نبی کی سچی غلامی ضروری ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی. دو چیزیں ہیں, ایک ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. زیادہ ہونے کے لیے, شفاعت ہونے کے لیے ایک فارمولا ہے, کثرت سے درود پڑھیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ حکم خداوندی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود پڑھنے کا حکم خداوندی ہے. پر صدا رہے تو سب کے ساتھ رہے گے بھی, ہر ایک سے جدا رہے تو اس طرح سے اس کا بن, تو اس طرح سے اس کا بن کہ تو رہے خدا رہے. پکار دل سے صرف یہ رب کی محفل ہے. اور دوسری نبی کی رسول پاک پر درود, رسول پاک پر درود پڑھ کے دیکھ ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. درود تو اگر پڑھے تو 10 درود ہم پڑھے, سلام ایک بار کہے تو 10 سلام حق کہے. امن ملے سکون ملے, امن ملے سکون ملے, نبی ملے خدا ملے. صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار رسول پاک پر درود پڑھ کے دیکھ ایک بار. تو اگر بے چین پہ قرار دل میں اگر سکون چاہتے ہو تو 2 فارمولے ہیں. نبی کی زیارت چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھے اور سنت رسول کی اتباع کریں. دونوں جہان میں عزتیں عظمتیں بلندیاں چاہتے ہو تو ایک تو کیا کہتے ہیں, چہرے پہ سنت رسول کی اتباع کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو, تو تب جا کر ہمارے زندگیاں سکون اور چین چین. روزے اقدس میں آقا ہے زندہ, روزے اقدس میں آقا ہے زندہ. سارے چشتی قادری نقشبندی سور وردی خواجہ کی کشتی میں سوار چاروں سلسلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سب کا ایمان ہے, کیا ہے روزے اقدس میں سکون آزما کر تو دیکھو. غلامی میں آگے وعدہ اور وفا اور عہد کر چکے اور ایک نیت کر لیجیے, نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے, بغیر پیدے کے لوٹے نہ ہوں گے, ادھر گرتا کہ ادھر گرتا, نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. پھر کدھر جائیں گے؟ ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, مدینہ
सुननी बैठी है, एक आवाज से कहिए, घर जाएंगे ना उधर जाएंगे हम, मदीना जिधर है उधर जाएंगे। चलिए अल्लाह ताला आपकी इस अहद को अपने बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आपके इस अहद में इस्तिकामत और साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके नस्लों को भी हमेशा आदाब अपनी ताकत भर गुनाहों से बचता रहूंगा, और अगर कभी कोई गुनाह हो गया तो बहुत जल्द तौबा करूंगा। तौबा करता हूँ मैं अपने सब गुनाहों से, अगले हो या पिछले, अगले हो या पिछले, छोटे हो या बड़े, छोटे हो या बड़े, जाहिर हो या पोशीदा, जाहिर हो या पोशीदा, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता। और जिनको मैं नहीं जानता। ऐ अल्लाह, तू सब कुछ सुनता है, तू सब कुछ सुनता है, तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं, तू गुनाहों का माफ करने वाला है और हकीम है, तू बार बार तौबा कबूल करने वाला है और करीम है। मेरी तौबा को कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को बख्श दे। बैत की मैंने अब्दुल मुख्तदीर के हाथों पर सिलसिले चिश्तिया साबिरिया में और सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया में और सिलसिले कादरिया में और सिलसिले नक्शबंदिया में और सिलसिले सोहरवर्दिया में। ऐ अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा, मेरी बैत को कबूल फरमा, मुझको इन सिलसिलों के बुजुर्गों के तुफैल में कामिल ईमान अता फरमा, कामिल ईमान अता फरमा। मेरा खातिमा ईमान पर हो और आखिरत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और जन्नत नसीब हो। दिल की गहराई के साथ वीडियो कौन सा तुम खोज दुनिया में वीडियो मेरी